ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بننے کی اور اپنے آقا و مولا کا صحیح غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. جمعۃ المبارک کی یہ مختصر گھڑیاں بڑی بابرکت ہوتی ہیں، بڑی خیر والی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس جمعہ مبارک کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور فوت شدگان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں نے سورہ توبہ کی ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے، چند آیہ کریمہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں اس چیز کی وضاحت فرماتے ہیں کہ بظاہر انسان اپنے کسی عہدے کو چاہے وہ اسلامی ہی کیوں نہ ہو اپنے لیے بہت بڑا سمجھے، لیکن اگر اس کے دل میں کلمہ توحید نہیں، اللہ کے رسول پر سچا ایمان نہیں، تو اس کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہوگا. جس طرح کہ کفار مکہ، قریش مکہ، وہ خانہ کعبہ کی خدمت بھی کرتے تھے، وہاں پانی بھی پلاتے تھے، حجر اسود بھی ان کے پاس تھا، صفا مروہ کے وہاں انہیں بت بھی رکھے ہوئے تھے. تو اس چیز کو وہ بڑا قابل فخر سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو اس چیز پر بڑا وہ شرمسار کرنے کی کوشش کرتے تھے، نیچا دکھانے کے لیے کہ دیکھو تم جس رب کی عبادت کرتے ہو اس کا گھر تو ہمارے پاس ہے، جس حجر اسود کے بارے میں تم بتاتے ہو وہ تو ہمارے پاس ہے، صفا مروہ بھی ہمارے پاس ہے. تو جب یہ چیز وہ کرتے تو صحابہ کرام پریشان ہو جاتے اور اللہ کے محبوب سے یہ چیز عرض کرتے کہ یا اللہ کعبہ کا رب ہمارا ہے تو کعبہ ہمارے پاس نہیں، غیروں کے پاس ہے اور وہاں بت بھی رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرما دی. اللہ پاک نے فرمایا اگر اے محبوب آپ کو چھوڑ کر کوئی کعبہ کے اندر بیٹھ جائے تو ہم اس کا بیٹھنا قبول نہیں کریں گے. شرط یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان ہو تو پھر اسے کعبہ میں بیٹھنے کا ہم ثواب بھی دیں گے، اس کی خدمت کو قبول بھی کریں گے. لیکن اگر ایسا عمل نہیں ہے تو چاہے وہ ساری زندگی کعبہ کا متولی بنا رہے، ہمیں اسے اس کی متولی ہونے سے کوئی غرض نہیں ہے. تو جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب قریش مکہ نے آپ کو پکڑ لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں، دروشی پڑھیں. سرفراز اوپر جانے یہ بچوں کو ذرا بوش کروا کے ہیں، آرام سے بیٹھیں، آرام سے سو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریش مکہ کے پاس پہنچ گئے تو مکہ والوں نے کہا عثمان خانہ کعبہ آپ بھی ہمارے خاندان کے ہیں تو آپ جا کے خانہ کعبہ کی طواف کریں، وہاں عبادت کریں، حجر اسود کو بوسہ دیں. تو حضرت عثمان غنی جو حضور کے وفادار صحابی بھی تھے اور وفادار غلام بھی تھے، آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ میں اپنے رسول کے بغیر خانہ کعبہ طواف کر لوں؟ میرا یہ ایمان گوارا نہیں کرتا۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں تو کعبہ کے اندر بھی داخل ہونا گوارا نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو ایمان ہے نا وہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ وہ اعزاز اس بندے کو دیتا ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ ورنہ کافروں میں بڑے بڑے سخی لوگ ہیں، کافروں میں بڑے امانت دار لوگ بھی ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی صحابت، ان کی امانت انہیں دنیا تک محدود رکھے گی کہ انہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ان سے راضی ہے جو ایمان رکھتے ہوئے صحابت بھی کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہوئے نیک کام بھی کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے دل میں اللہ اس کے رسول پر ایمان ہو۔ اور ادھر حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، حضرت عثمان کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ اب حضور کو اپنے غلام کا پتہ ہے، آپ نے فرمایا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا، میرے بغیر وہ خانہ کعبہ میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ اس چیز کی طرف اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے علاوہ اور مومنین کے علاوہ دوسروں کو ہم راز بنایا، بلکہ اللہ پاک فرماتے اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا ہم راز نہ بناؤ، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ آگے جو بات میں نے بتائی اس کی طرف اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، فرمایا کیا مشرکین کو یہ زیبا ہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل میں شرک بھی ہو، دل میں کفر بھی ہو اور بندہ اللہ کے گھر کو آباد کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ ان کا کفر اور ان کا شرک جو ہے وہ واضح ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو، ابو جہل جو ہے خانہ کعبہ کی چابیاں اس کے پاس تھیں لیکن عمل ضائع ہو گئے، وجہ اللہ اس کے رسول پر ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ وہی صاحب ہے کہ بندہ گھر سے محبت کرے اور گھر والوں سے محبت نہ کرے، اسے کوئی فائدہ دے گا؟ کوئی چیز سے فائدہ نہیں دے گی۔ قرآن کے غلاف سے محبت کرتے رہیں اور قرآن سے محبت ہی نہ کریں تو صرف اس قدر احترام کافی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اللہ نے ان کے عمل کو ضائع کر دیا، وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، بے شک وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا بے شک اللہ کے گھروں کو آباد کرنا انہی کو زیبا دیتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَىٰ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اگر ایسے لوگ خانہ کعبہ کی خدمت بھی کرتے ہیں، مساجد کی خدمت کرتے ہیں جن میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی ہدایت دیتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا کہ جناب خاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، تو کیا اس کی صحاوت اسے کو فائدہ دے گی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، اس کی صحاوت یہی تھی چاہے وہ جتنا بڑا سخی ہو جائے کہ لوگ اسے سخی کہتے تھے، لیکن اللہ اس کے رسول کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں، اس کے پاس اسلام کی دولت نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو اس کا بیٹا ہے ادے بن خاتم، وہ صحابی رسول ہے، حالانکہ وہ اتنے سخی بھی نہیں ہیں، اتنے امیر بھی نہیں ہیں، لیکن وہ حضور کے صحابی ہیں۔ فرمایا ان کے ایمان کی برکت سے ان کا ہر نیک عمل انہیں فائدہ دے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ اس کے رسول پر ایمان، ورنہ بندہ یہ سمجھے جی کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، میں بڑا امیر ہوں، میرے اوپر پتہ نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے یہ ساری چیزیں بیکار چلی جائیں گی اگر تمہارے دل میں اللہ اس کے رسول کی ذات پر پختہ ایمان نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی ذات پر جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی ذات کی پختہ تابعداری نہیں ہے، تو تمہارا سارا حسن و جمال، تمہاری ساری بود و باس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی سب سے پہلے اپنے دل کو
اللہ اس کے رسول کی ذات پر پختہ ایمان کے زیور سے آراستہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس پر فخر کرتے ہو؟ ہوا ایسا نہ کہ جب غزوہ احد میں میدان بدر میں حضرت عباس یہ حضور کے چچا تھے لیکن ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے چچا تھے اور بعد میں یہ ایمان لائے، اور جب یہ ایمان لے آئے نا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ ظاہر چچا بڑا ہی ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا بڑے تو وہی ہیں، میں ذرا پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ ادب آ گیا نا، احترام آ گیا۔ جب اسلام اس طرح کا بندے کے دل میں داخل ہو جائے تو فرمایا بڑے وہی ہیں، حضور ہی بڑے ہیں، لیکن میں ذرا پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ بیان کرنے کا انداز اس میں بھی ادب ہے۔ تو فرمایا کہ اب میدان بدر میں حضرت عباس حضور کے چچا یہ قید ہو گئے، صحابہ کرام نے ان کو قید اسیر کر لیا، تو انہوں نے کہا کہ اے حضور کے صحابہ ابھی یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے کہا تم کس چیز پر فخر کرتے ہو؟ کعبہ ہمارے پاس ہے، خانہ کعبہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، صفا مروہ ہمارے پاس ہے، اور مقام ابراہیم ہمارے پاس ہے۔ ٹھیک ہے تم نے مجھے پکڑ لیا ہے لیکن یہ چیزیں تو ہمارے پاس ہیں، جس رب کے ایک ہونے کا تم ہمیں تلقین کرتے ہو ان کی ساری چیزیں تو ہمارے پاس ہیں۔ تو اللہ پاک جب حضور کے صحابہ نے یہ بات حضور سے جا کر عرض کی کہ یا رسول آپ کے چچا تو یہ فرما رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ پاک نے آیا کریمہ اتار دی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب اپنے صحابہ کو بتائیں چہ ان کے پاس آنا کعبہ ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، بالآخر آنا آپ کے پاس ہی ہے، ہر چیز آپ کے پاس آنی ہے، اللہ نے صفائی کرنی ہے، چہ جائے کہ حجر اسود ان کے پاس ہے، چہ جائے مقام ابراہیم ان کے پاس ہے، ہر چیز ان کے پاس بظاہر ان کے پاس ہے، لیکن اے محبوب اپنے صحابہ کو یہ بتائیں کہ ہر چیز ان کے پاس ہے لیکن ایمان ان کے پاس موجود نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی ذات پر ایمان ان کے پاس نہیں، لہٰذا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں تو ہم ہی سب کچھ ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، فرمایا چاہے کعبہ بھی ان کے پاس، سارا کچھ ان کے پاس، لیکن محبوب وہ تیرے غلاموں کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ آپ کے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے آپ کی ذات کے لیے کعبہ کو بھی چھوڑ دیا ہے، آپ کی ذات کے لیے اپنے گھروں کو بھی چھوڑ دیا ہے، آپ کے حکم کے اشاروں پر اپنی گردن بھی کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو محبوب میرے نزدیک ابو جہل کا خوبصورت چہرہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، میرے نزدیک سیدنا بلال جیسے کالے منہ والا وہ چہرہ عظیم اور عظمت والا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو اعزاز ہیں یہ اعزاز اسی وقت بنتے ہیں جب اللہ اس کے رسول پر پختہ ایمان ہو۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ دو طبقے، ایک کے پاس کعبہ ہے ایمان نہیں ہے، ایک کے پاس کعبہ نہیں ایمان ہے، فرمایا یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب بندہ کون سا قیمتی ہے؟ جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اس لیے تو حضور علیہ السلام جب مکہ کو چھوڑ کر جانے لگے نا مدینہ پاک ہجرت کے لیے، تو آپ نے کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا کعبہ تیری بھی بڑی عظمت ہے، تیری بھی بڑی شان ہے، لیکن تجھ سے بڑھ کر میرے غلام کی شان ہے، جو مجھ پر ایمان لے آیا، جو اللہ اس کے رسول کی توحید اور رسالت پر ایمان لے آیا، اس کا مقام تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے فرمایا برابر نہیں ہو سکتے اے محبوب، جو آپ کے پاس ہیں، جو آپ پر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے آپ کی خاطر، وہ تاجدار بریلی نے اسی لیے تو نہیں کہا تھا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھ، کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ فرمایا جو مرکز و محور ہے، فرمایا یہ جو کعبہ ہے یہ بھی کعبہ اس لیے بنا ہے کہ اس کو کعبہ میرے رسول نے بنایا، کہ اللہ کے نبی کی توجہ ہوگی یا اللہ بیت المقدس کی بجائے کبھی ہمارا قبلہ، ہمارا کعبہ، خانہ کعبہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب
آپ کے جو دل میں آ رہا تھا ہم اس کو دیکھ رہے تھے، لہٰذا ہم نے اس کو ہی کعبہ بنا دیا۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے وہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ اب صحابہ کرام، اب ایک یہاں چیز آپ یہ سمجھا کریں کہ بعض اوقات ایسا بندے کے حالات ہوتے ہیں، یار میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، میرے پاس میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں شریعت کی پابندی بھی کرتا ہوں، لیکن میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ساتھ والا نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، اس کی موجیں لگی ہوئی۔ یہ کیا بات ہے؟ ہو جاتا ہے نا، ایسا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ فرمایا یا رسول اللہ، ان کے پاس کعبہ بھی ان کے پاس ہے، کعبے کو رب کو مانتے ہم ہیں، کعبہ ان کے پاس، حجر اسود مانتے ہم ہیں ان کے پاس، صفا مروہ کو مانتے ہم ہیں ان کے پاس۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں جناب ہم سب کچھ کرتے ہیں، وظیفے بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ ایک بندہ بازاری سے ہے، وہ جناب مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ بس معاملہ یوں ہی سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کو ظاہری طور پر دیا ہے، لیکن جو وہ چاہتا ہے وہ تمہیں دیا ہے۔ سر جھکانا اللہ کی بارگاہ میں یہ اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، ورنہ حضور پر سارے ایمان لے آتے۔ کیا حضور کے کسی چیز میں کوئی کمی تھی؟ نہ حسن میں کمی، نہ صورت میں کمی، نہ سیرت میں کمی، کسی چیز میں کمی نہیں۔ اللہ نے سب سے اعلیٰ و اولیٰ بنا کر سامنے رکھ دیا۔ لیکن یہ کیا ہے؟ جنہوں نے کمائیاں کرنی تھی انہوں نے کمائیاں کر لی، جنہوں نے نہیں کرنی تھی وہ رہ گئے۔ اس لیے یہ دیکھا کریں کہ اللہ نے اس کو یہ توفیق نہیں دی۔ 4 پیسے ہیں تو کیا ہوا، لیکن اس کے پاس یہ سجدہ ریزیاں کی توفیق تو نہیں ہے، اس کے پاس یہ آنکھیں آنسو بہانے والی آنکھیں تو نہیں ہیں، اس کے پاس اللہ اس کے رسول کی محبت کا۔ پیر میل علی شاہ صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جناب میرا کام نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا درود شریف پڑھا کرو۔ وہ پڑھتا رہا، سال کے بعد آیا، اس نے کہا جناب کوئی کام نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا درود شریف پڑھتے رہے ہو؟ فرمایا میں درود شریف پڑھتا رہا ہوں۔ فرمایا تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا کہ اللہ نے 1 سال تک محبوب کی ثنا خوانی تیری زبان پر جاری رکھی۔ اس لیے اس چیز کو رکھا کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، آپ سے زیادہ لوگ باہر اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، جن کو وقت ہی نہیں ملتا۔ میں خود اس چیز کا شاہد ہوں۔ مجھے ایک دوست نے بتایا، اور اس نے کہ ہمارا ایک دوست ہے جدہ میں، اور وہ 21 سال تک وہاں افسر رہے۔ 21 سال کے دوران ایک دفعہ بھی انہیں عمرے کی سعادت نہیں ملی۔ انہوں نے خود مجھے بتایا، اور ہم نے بارہا ان سے کہا، انہوں نے کہا یار مجھے ٹائم، حالانکہ جدہ سے کتنا ٹائم ہے جی 1.5 گھنٹے کی، اب اپنی گاڑی کروائیں گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے، لیکن بلانے والا جب نہ بلائے وہ نہیں بلاتا۔ 21 سال وہاں گزار دیے۔ تو اس لیے یہ سوچا کریں کہ یار کوئی نہیں، اللہ نے اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی توفیق تو دے دی ہے، نیکی کا عمل کرنے کی طاقت تو دے دی ہے، ہمیں یہاں پہنچا تو دیا ہے، اس چیز پر نازا ہو جایا کریں۔ تو فرمایا کہ اے محبوب یہ برابر نہیں ہو سکتے، میں نے اپنی رضا اپنی خوشنودی آپ کے غلاموں کو عطا فرما دی ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، اے محبوب یہ جو آپ کے صحابہ اس بات سے مایوس نہ ہوں کہ کعبہ ان کے پاس ہے، حجر اسود ان کے پاس ہے، سارا کچھ، آب زمزم ان کے پاس ہے۔ وہ قریش مکہ کسی کو دیتے تھے، کسی کو نہیں تھے دیتے، آج تو بہاریں ہیں نا جی۔ تو فرمایا محبوب یہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، وہاجروا انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، وانفسہم اپنی جانیں دے دی ہیں۔ فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ ان کے مقابلے میں اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ ایمان لے آئے ہیں، ان نے جہاد کیا ہے، انہوں نے آپ کی صحبت پہ صبر کیا ہے، بڑی بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں،
حضرت خباب فرماتے ہیں، یہ حضور کے بڑے پیارے اور یہ بڑے امیر زادے تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب یہ اسلام لے آئے نا تو ان پر اتنا ظلم کیا گیا کہ ان کی جو مالکہ تھی ان کو چٹائی میں لپیٹ دیتی تھی اور ان کے کان میں، ان کے ناک میں آگ کے انگارے ڈال دیتی تھی، اتنا ظلم ہوتا تھا، اور ان کو تپتے ہوئے لوہے پر بٹھا دیتی تھی۔ تو یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ پر ایمان لائے ہیں تو اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں۔ آپ نے فرمایا یا اللہ میرے حباب کی تکلیفوں کو کم کر دے، میرے حباب سے راضی ہو جا، میرے حباب سے راضی ہو جا۔ ایک دفعہ پھر شکایت لے کر آئے، یا رسول اللہ آسانی کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تم سے پہلی قوموں سے جو اللہ کے نبی پر ایمان لے آتے تھے ان کے سروں پر لوہے کی کنگھی پھیری جاتی تھی، پھر بھی وہ اپنے نبی کو نہیں چھوڑتے تھے۔ فرمایا صبر کرو، جنت تمہاری ہے، اللہ تمہارا ہے، اللہ کا رسول تمہارا ہے۔ فرمایا گھبرایا نہ کرو، یہ چند روز کی تکلیف ہے، پھر سارا کچھ تمہارا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، اے محبوب جو آپ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہم، اے محبوب اپنے صحابہ سے فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کی بشارت دیتا ہے، اپنی رحمت کی بشارت دیتا ہے، ورضوان، اور اپنی رضا کی بشارت دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں آخر میں ایک ایسی نعمت دینے والا ہوں کہ اس کے بعد کسی نعمت کی ضرورت نہیں۔ جنتی کہیں گے یا اللہ پہلے بڑا دے دیا، اب کون سی نعمت؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اب میں تمہیں اپنی رضا کی نعمت دینے والا ہوں، آئندہ میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سلسلہ ناراضگی کا ختم، فرمایا اب رضا ہی رضا ہے، جو مانگو ملتا جائے گا، جو چاہو ملتا جائے گا۔ تو فرمایا محبوب یہ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں، تو فرمایا میں نے آپ کو اپنی رحمت دے دی ہے، میں نے اپنا رسول اور اپنا محبوب تمہیں دے دیا، رضا دے دی ہے، وجنات، میں نے اپنی ساری جنتیں تمہیں دے دی ہیں، فیہا نعیم مقیم، جس میں ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر ہے وہ اجر عظیم ہے۔ لیکن اللہ پاک نے وہ بھی دن دکھا دیا جب صحابہ کرام کی اللہ پاک نے یہ بھی پریشانی ختم کر دی۔ جب فتح مکہ ہوا تو کعبہ بھی اللہ پاک نے عطا فرما دیا، حجر اسود بھی عطا فرما دیا، مقام ابراہیم بھی عطا فرما دیا، ساری نعمتیں عطا فرما دی، کعبہ پاک بھی ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ تم پریشان ہوتے تھے کہ یہ سارا کچھ ان کے پاس ہے، دیکھو میرے رب نے ہر چیز تمہیں عطا فرما دی اور قیامت تک عطا فرما دی ہے۔ اب قیامت تک کوئی کافر، کوئی ہندو، کوئی غیر مسلم حرمین شریفین میں داخل نہیں ہو سکتا، قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے یہ تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ تو فرمایا کہ گھبرایا نہ کریں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خیر کے رستے پر ہوتا ہے تو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کوئی حدیث پاک ہے کہ دو قسم کے بندے دعا کرتے ہیں، ایک بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے دے دے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبریل اسے دے دو، فوراً وہ ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ مانگتا رہتا ہے، میں مانگتا رہتا ہے، کبھی کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، کبھی کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کبھی کوئی دعا۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ جو پہلا تھا وہ بندہ اتنا کوئی نیک بھی نہیں تھا، اس کی دعا پوری ہو گئی، یہ جو مانگ رہا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، میں چاہتا ہوں یہ مجھ سے مانگتا رہے، یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے مانگتا رہے، جب میں اسے نوازنے پہ آؤں گا تو دنیا حیران رہ جائے گی۔ فرمایا اس کا مانگنا، اس کا التجا کرنا یہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگا کرو، کاروائی نہ ڈالا کریں، گڑ گڑا کر دعا مانگا کریں۔ آج بھی وقت دعا ہے، ہمارے ہر قسم کے حالات یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بگڑے ہوئے ہیں، خراب ہیں، اس کا یہ ہے کہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، آنسو بہائیں، دعائیں کریں، نماز میں سستی نہ کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، وہ مالک ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔